عثمان دی داڑھی پکڑی، ایک نے آکے آپ دے سر وچ لٹھی ماری، ایک نے آکے برشی دا حملہ کیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خون دے فوارے نکلے نے، زمین تے نہیں گریا۔ اللہ نے عثمان دے خون دا روٹ مقرر کیتا ہے، کیونکہ اللہ شہداء دے خون دا روٹ آپ بناند ہے۔ کسے دا روٹ بدر، کسی دے خون دا روٹ احد، کسی دے خون دا روٹ خیبر، کسی دے خون دا روٹ مسجد نبی دا مصلی، کسی دے خون دا روٹ طیف دیاں گلیاں، مکے دیاں گلیاں، کسی دے خون دا روٹ کرب و بلا دی وادی۔ عثمان دے خون نے روٹ پکڑیا، چلدا 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 قرآن دی اس آیت تے رک گیا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ عثمان نے آکھے او میرا پانی بند کرن والے ہو، میری روٹی بند کرن والے ہو، میریاں نمازاں بند کرن والے ہو، میرا اللہ کافی ہے، میرا اللہ مینوں کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام۔ اگر ہے تو کھل کے بولو، میری بگڑی بنانے کو خدا کا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الرسل على سید الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے صدر محفل استاذ العلماء استاذ القراء ولی کامل حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج تے تشریف فرما دیگر معزز محترم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، زینت القرآ حضرت قاری محمد عابد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہاں دے پیار برے حکم تے خطیب اسلام پیکر اخلاص برادر عزیز حضرت مولانا مفتی توقیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت دی اور حضرت دے رفقا دی پیار بھری پرخلوص دعوت تے ایک عظیم انسان دی یادگار ادارہ مجاہد اسلام، شہید اسلام، شمشیر بے نیام، ایک عظیم نام میرے دل دے سلطان حضرت مولانا قاری سعید احمد علوی شہید رحمت اللہ علیہ، انہاں دے اس عظیم جامعہ حیدریہ علویہ دے اندر حاضری دا موقع نصیب ہویا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے، تواڈی آمین دس دیئے کہ تسی تھکے ہو۔ اسی تو انہوں کیا بھی نماز اچھ آمین ہولی آکھیا کرو، جل سے چچی آکھیا کرو، پھر ایستا اجے وہ مزہ نہیں آیا، وہ کدی کدی کہنی ہوندی ہے کھیچ کے آکھیا کرو۔ اور اللہ کریم اس پر فتن دور دے اندر سانو ہر فتنے تو محفوظ فرمائے، ساڑیاں نسلوں نو محفوظ فرمائے۔ عجیب فتنے نے اس ملک و قوم دے اندر ساڑی ریاست دے امن نو خراب کرن دے اندر ایک کیپسول وچ زہر پا کے ساڑی قوم نو کھلایا جا رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ
جتھے وہ غدار زندہ نے اتھے صحابہ دے وفادار بھی زندہ نے. میں ذمہ داری نال عرض کراں، ذمہ داری بہت ذمہ دار سٹیج. میرے ارد گرد بڑے صاحب علم علماء بیٹھے نے، میں تے طالب علم. اگے میں کہندا ہوندا سی کہ انہاں دیاں میں جتیاں چکن والا. وہ ایک دفعہ میں جدوں میں جملہ کہا تو انہاں آکھیا جتیاں گم ہو گئیاں نے مولوی چکیاں نے لے لو. ہن میں جملہ بدل دیتا ہے، میں انہاں دیاں جتیاں سیدھیاں کرن والا. یہ میرے تو بہت سینئر نے، عمل وچ بھی، علم وچ بھی، تقوی وچ بھی. لیکن الحمدللہ کراچی تو لے کے پشاور تک اگر میں سر بھی لائیے تو سر وچ بھی کوئی سر لائی. قطعاً اس چیز دا انکار نہیں کہ اللہ دے نبی نے جو حضرت علی دا مقام اور مرتبہ بیان کیتا ہے، جڑا بندہ حضرت علی دے مقام اور مرتبے نو سن کے متھے تے وٹ پال ہے اسی انہوں منافق کہنے. لیکن اگر کوئی اس آڑ وچ کسی اور شخصیت دی توہین کرے، صبح بیٹا پیدا ہوئے تے شام نو باپ فوت ہو جائے تے بیٹے دی خوشی کوئی نہیں کردا. ساڑے سادہ بیچارے سادہ وہ بھی اس خوشی چ مبتلا ہو گئے. فیس بک دیکھو، غیر تے سانو اعتراض ہی کوئی نہیں، ادھر لڑائی کوئی نہیں، وہ دی قسمت ہی ہوئے. سمجھ گئے ہو؟ او منصور تختہ دار تے چڑھے ایسی تے بادشاہ وقت نے کہا وہ سارے انہوں پتھر مارو. سارے حصہ پایا. وہ تک یار سی شبلی، وہ تک پتھر نہیں ماردا تے حکمران ناراض ہوندا ہے، جے پتھر مارنا تے یار ناراض ہوندا ہے. اس پتھر دی بجائے پھل دی پتی چاک کے مار دیتے. پتھر کھا کے منصور مسکرا رہے سی، جو ہی پھل دی پتی لگی وہ دی چیخ نکل گئی. ہو سکا پتھر لگیا نہیں رویا، اے پھل دی پتی نال رو پیا. ہو سکا او تے میں نو جان دے نہیں سی، تو تے میرا سی نا. کل حضرت عثمان تیرا گریبان پکڑ لینا، وہ تو مجھے جانتے بھی نہیں تھے، مانتے بھی نہیں تھے. تو میرا تھا نا، تجھے تو اس دن خوشی نہیں کرنی چاہیے تھی. تو کیا جواب دو گے؟ یہ کون عثمان ہے؟ کوئی عام ہستی دا نام عثمان ہے؟ اس اللہ دی مخلوق نو رومال لال پکڑ کے باہر چھوڑ دو، انہیں بڑا کام خراب کرنا جو کیونکہ میری قوم ڈرپوک بڑی ہے. یہ ڈڈو تو ڈر کے منو چھڑ کے نس جان گے. اسی بڑے تجربے رکھنے ہیں اس قوم نال. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. سن پتہ ہے جڑا ساتھ ہو ماشاءاللہ. اللہ کرے انہیں ڈڈو قابو آ جائے. ماشاءاللہ. توجہ ہے؟ جاگ رہے ہو بھئی؟ کون عثمان؟ جتھے عثمان ہوئے گا، خدا را ہون جملہ ضائع نہ کرنا، میں بغیر وقت ضائع کیتے تقریر شروع کر لی. بخاری ہے اور ذرا میں نے کافی ساری تکلیف بھی ہو رہی ہے، دعا فرما اللہ سے دے. لیکن اگر کوئی جملہ ضائع ہو جائے گا تو اس تکلیف نہ لو، تکلیف زیادہ ہونی ہے. اور اگر سمجھ آ جائے تو اختلافی نعرہ نہیں مارنا، سب دا سانجا نعرہ سبحان اللہ ضرور کہنے. ایک دفعہ کہہ چھڑو. کچھ بندے اجے بھی نہیں بولے. چلو جنہوں سبحان اللہ پسند ہے آکھے. بھائی جتے عثمان ہوئے گا اتھے حیا ہوئے گا. جتے عثمان ہوئے گا اتھے حیا ہوئے گا. اور جتے حیا ہوئے گا توجہ اتھے نکاح ہوئے گا. میرے خالے بجانتے ہو گیا. جتے عثمان ہوئے گا اتھے حیا ہوئے گا. اور جتے حیا ہوئے گا اتھے نکاح ہوئے گا. اور
موالی نہیں ہوئے گا، حلالی ہوئے گا۔ اگلی گل، جتے عثمان نہیں اتے حیا نہیں۔ میرا خیال ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جاؤ نہ سن دے تقریر نہ سنو جزاک۔ اچھا یعنی میں تسی منو کہن دے ہو بھی ہے پہلے دے بندے ہو کوئی ہاں نہ کرو، میں نے پتہ لگے کہ میرا جملہ ضائع نہیں ہویا، محنت نال جملہ آوے ضائع نہیں کری دا، اور میرے حق وچ نہ بول، او دے حق وچ بول تاکہ کل قیامت والا دن او دا سسر تیرے حق وچ بولے۔ جتے عثمان نہیں اتے حیا نہیں، اور جتے حیا نہیں ہو نہیں سکدا کہ عثمان نہ ہوئے تے حیا ہوئے۔ پھل تے خوشبو دی ویک سنگت اے دوہے گلشن دی جان ہوندن، بے ترس مالی جے کھو کے ویچے اے ویکتا ویندن جدا نہیں ہوندے۔ عثمان ہی تھی وہ ہستی ہے جس حیا نال نبھائی ہے، حیا عثمان نال نبھائی۔ عثمان والے حیا والے، حیا والے نکاح والے، نکاح والے خدا والے، خدا والے مصطفیٰ والے۔ کسی صورت عثمان تو حیا جدا نہیں، اور کسی صورت عثمان حیا تو جدا نہیں۔ سخاوت دا شہنشاہ عثمان، کتنا حیادار ہے بھائی عثمان، توجہ، کتنا حیادار ہے کہ اگر میرے پاک نبی اپنی پنڈلی مبارک تو تھوڑا جا کپڑا ہٹا کے بیٹھے ہون، سارے صحابہ آن تے نبی لیٹے رہن، عثمان آوے تے نبی اٹھ کے بہ جائے۔ اتنا حیادار۔ محفل برخاست ہوئی، تیری ماں، میری ماں، ہر مومن دی ماں، ہر حلالی دی ماں، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، ساجدہ، قائمہ، محدثہ، مفسرہ، عائشہ۔ آپ نے پوچھے آقا اتنے صحابہ آئے، صدیق اکبر آئے، عمر آئے، علی آئے، دیگر صحابہ آئے، تجھے لیٹے رہے، عثمان آیا تو اسی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ ان تو سی بے شمار دفعہ واقعہ سنے، حضرت کو بھی سنے، باقی علماء کو بھی سنے، لیکن اے دے وچوں جڑی میں گل کڈنی وہ تسی نہیں سنی۔ جے بالکل تسی پہلے سنی ہوئے تے ہزار چک لینا۔ حضور فرمایا میں اس دا حیا کیوں نہ کراں جیدہ حیا عرش دے فرشتے کر دن، اے بھی تسی سنی ہیں۔ حضور نے ثابت کیتا عثمان دا حیا جدو بھی کیتا ہے کیتا پاکاں ہیں۔ میرے خیال ہے تو نہ سمجھ نہیں آئی یار، عثمان دا حیا یا نوری کر دینے یا نوریاں دی صفت رکھن والے انسان کر دینے، اور جدہ حیا عرش دے ملائکہ کرن، جدے حیات عرش دے ملائکہ رشک کرن، انہوں عثمان کہن دے۔ اور یہ ترتیب بھی عجیب ہے۔ ایک آدمی دیہاتی عربی آدمی آیا، انہیں اونٹ فروخت کیتے مدینے دی اندر تے حضور نے اونٹ خرید لے، فرمایا بھی فلاں دن آکے تے اپنے پیسے لے جائیں، یعنی ادھارے خریدے۔ واپس جا رہے ہیں تے حضرت علی مل پہ، اونٹ کی جانی بھائی تیرے؟ انہوں نے کہا ویچ چھڑے نے۔ کنے لے نے؟ حضور نے لے نے۔ پیسے؟ فرمایا انہوں نے کیا پھر لے جائیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا بھی اللہ دے بندیا واپس جا۔ حضور نے پوچھ آقا میں آوا زندگی دا کو پتہ ہے تسی نہ ہو، تسی ایسا دے حجرے سو جاؤ،
اللہ جڑا اچھی بولے اس حجرے دی زیارت عطا فرما لالچی ہو میں نے بڑے طریقے ہوندے نے تو میں کہ چلو آپ پہ بولو گے جامع حیدرے بیٹھے ہو چلو راتی تے میں بہت ہی تکلیف نہیں دیتی کیونکہ وہ تبلیغی بھائی سی تسی تو دوسرے بھائی ہو نا زندگی دا کو پتہ ہے آقا میں آما تسی ایسا دے حجرے چرام پہ کر دے ہوئے میں غریب آدمی ہاں میرے پیسے کون دے گا او سکے لی گلتے بڑی چنگی کی تھی واپس چلے گئے حضور فرمایا بھئی یا رسول اللہ گلی یاد آگئی کیڑی میں آما تسی نہ ہو وہ اگو حضور نے یہ نہیں فرمایا بھی تینوں کس آکھے ابھی میں نہ ہوا تو آئیں گا ہو سکتا ہے کہ میرے تو پہلے تو ٹر جائے حضور نے نہیں فرمایا آقا میں آما تسی نہ ہو وہ میرے پیسے کون دے گا اے ترتیب دیا بندی بریلوی وہابی حیاتی مماتی سماتی جماتی نقشبندی سوروردی قادری چشتی سین شین دی ترتیب نہیں اے آمنہ دے لال دی ترتیب ہے حضور پوچھیا کیا کیائی آقا میں آما تسی نہ ہو وہ میرے پیسے کون دے گا سجے پاسے ابو بکر بیٹھا سی حضور نے موڑے تے ہاتھ رکھ کیا جے میں نہ آما تے پیسے صدیق دے گا میں نامہ میرے پیسے کون دے گا حضور نے فرمایا صدیق دے گا علماء کی موجودگی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں جو عرابی کے پیسے نہیں کھاتا وہ نبی کی بیٹی کی کھجوریں بھی نہیں کھاتا بے شک بے شک بے شک اتنا امین ابو بکر کہ حضور کے بعد اگر کوئی پیسے دے تو ابو بکر دے تو انہوں سمجھ نہیں آئی نبی ترتیب نال دسی ہے میرے بعد بولو 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 اگر تسی گوڑے چھوڑ دے تو ہو سکتا ہے آواز نکلے گی ابو بکر دے حق کے سارے نہیں بول دے تو پھر سارے بولو نا میرے بعد بولو خلیفہ بلا فصل کون ہے کون ہے کون مزہ نہیں آیا آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی ذرا کھل کے بول تیری آواز پریس سے ہونے لے جان امی ایسے دے حجرے تے وچ ابو بکر ستا جائے جذبہ جو سارے سنسار وچ ویکھیا راز جو صدیق دے اشار وچ ویکھیا جذبہ سارے سنسار وچ ویکھیا جدو بھی مدینے دے بازار وچ ویکھیا عاشقان دی اگلی قطار وچ ویکھیا ناصر صدیق دے ایمان دی دلیل ستا اج بھی نبی نال مزار وچ ویکھیا پیسے ابو بکر دے گا ہو سکے جو نہیں مردے جے صدیق دے حوالے ہو گئے تو میرے پیسے نہیں مردے میں نے صدیق تے ایمان ہے واپس ٹر گیا پھر حضرت علی ملے ہاں بھئی کی بڑی اکی جونا فرمایا میں نہ ملیا تے پیسے یار حضرت ابو بکر صدیق دا نام لئیے تے ثواب ہوندہ جے ایسی ابو بکر صدیق تے حضرت علی نے فرمایا تے پھر جا کے پوچھ اگر ابو بکر بھی نہ ملے وہ دی زندگی تک کو پتا ہے پھر میرے پیسے کون دے گا وہ پھر آ گیا یا رسول اللہ پھر میں نے ایک گل یاد آ گئی ہے پوچھ بھائی فرمایا جی ابو بکر صدیق بھی توڑے پاسے نال سو گیا پھر میرے پیسے کون دے گا حضور نے انج کر کے کھبے پاسے ہاتھ رکھے تو عمر بیٹھا سی فرمایا جی اے نہ ہویا تو عمر تو لے لیں کوئی ترتیب سمجھ آ رہی ہے اس آکے جی بالکل ٹھیک میں عمر نو بھی مندہ میرے پیسے نہیں مردے واپس گیا تو حضرت علی فرمان لگے کی بڑی انہاں آکے جی حضرت حضور نے فرمایا عمر تو لے لیں فرمایا پھر جا تو پوچھ بھی عمر دا کی پتہ
آقا میں آواں کی پتہ عمر بھی نہ ملے پھر میرے پیسے کون دے گا؟ اور سامنے حیا دا کھو بیٹھا سی. ہائے ہائے حیا کا مرکز. اٹھائیے مظاہر حق، اٹھائیے مشکات کی شرح. حیا کا مرکز بیٹھا تھا، حیا دا کھو بیٹھا سی. نظر نیویاں. فرمایا اے جڑا حیا دا کھو بیٹھے ہی نا، اے دے پہلے ہی کھو بڑے بھرے ہوئے نہیں. حیا دے کھو. عثمان تو پیسے لے لیں تے نبی نے ترتیب 10 چھڑی. میرے بعد ابو بکر، ابو بکر تو بعد عمر، عمر تو بعد اچھی تھوڑا جا زور لاؤ، عمر تو بعد عثمان. ہے گنے. چلو ایک اور دو ہے. غزوہ احد دے موقع تے جدو افواہ پھیلی کہ حضور شہید ہو گئے، ابو سفیان اس ویلے ایمان نہیں سی لے آئے. وہ دوڑے دوڑے آئے تو انہاں کیا میں خبر دی تحقیق کرائیں، خبر سچی ہے. اللہ دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں جدو ابو سفیان نے آواز ماری سی احد وچ اس ویلے حضور دے کول ابو بکر بھی سی، عمر بھی سی، عثمان بھی سی، علی بھی سی. آواز مار اچھی آکھن لگا تواڈے وچ محمد ہے؟ حضرت عمر نے آکھا آقا جی اجازت دیو میں جواب دیا. فرمایا نہیں 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 نہیں، آج بڑا مسئلہ حل ہونا ہے، اجے چپ رہ. آقا کیوں؟ فرمایا ہن ویکھنے ہیں کہ میرے بعد اے ابو سفیان کدا نہ لیندا ہے، حالانکہ جو اس کلمہ نہیں پڑھیا پر دیکھ دے ہیں میرے بعد کدا پوچھدا ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی. میرے بعد کدا انہیں جدو دیکھیا نا بھی آواز نہیں آئی، انہیں سمجھیا بھی گل سچی ہے، خبر سچی ہے. انہیں دوبارہ پوچھیا تواڈے ابو بکر زندہ ہے؟ عمر آکے آقا دساں. میں نہیں نہیں نہیں، اجے ترتیب مکمل نہیں ہوئی. اس آکے اے بھی خبر سچی ہے کہ حضور بھی شہید ہو گئے نے، ابو بکر بھی شہید ہو. اس آقا تواڈے وچ عمر ہے؟ فرمایا آقا ہون تے میرا پیا پوچھتا ہے، اجازت ہوئے تے میں نہیں. اگے دیکھ دیا کہ پوچھتا ہے. انہیں پھر تواڈے وچ عثمان ہے؟ یہ ترتیب کیویں آ رہی ہے؟ اس ویلے دے مسلمان بھی ترتیب نو مندے سی. یار کی ہو گیا جی میں کو کسی فرقے دے خلاف گل کیتی ہے؟ اس ویلے جاہل تو جاہل بندہ بھی ترتیب مندہ سی کہ نبی تو بعد ابو بکر، ابو بکر تو بعد عمر، عمر تو بعد عثمان، عثمان تو بعد علی. حضور نے فرمایا پیسے عثمان دے گا. وہ کہا نہیں مردے، خیر ہے مل جان گے. واپس گیا. حضرت علی فرمایا کی بنی؟ انہاں کہا جی حضور نے فرمایا عثمان تو لے لیں. انہاں کہا جا کے پوچھ. حضرت علی نے فرمایا کہ اگر عثمان بھی نہ رہا پھر ہونو دیہاتی واپس آیا تو کہندہ ہے یا رسول اللہ تسی نہ ملے تھے ابو بکر، ابو بکر نہ ملے تھے عمر، عمر نہ ملے تھے عثمان. اگر عثمان بھی زندہ نہ رہا پھر میرے پیسے کون دے گا؟ ہن نبی نو جلال آیا. اے عثمان کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے والوں سنو. اب نبوت جلال میں آئی. فرمایا اگر عثمان نہ رہا تے تو زندہ رہ کے کی کرنا ہے؟ تو بھی مر جائیں. عثمان نہ رہا تے تو زندہ رہ کے کی کرنا ہے؟ وہ معاشرہ کیا کرے جس معاشرے میں عثمان کی عزت ہی نہ ہو؟ اس عثمان دے تذکرے واسطے اسیہ جمع ہوئے ہیں. اگر سبحان اللہ کو تے کو ہور گل بھی میں کہہ چھڑا. میں تھوڑی جی پہلے انج کر دو نا پھر میں سر لانا. آج کل میں سر گھٹا چھڑیے گر ودا چھڑیا. حالانکہ سورج ہی پیسے لب دینا گر وچ
پاکستانی قوم حضرت جی گواہ ہو جاؤ ادو تک کامیاب نہیں ہونی جدو تک کسی دے گردہ اعتراف نہ کرے 5 لاکھ سردہ ہے گردہ نہیں یار میں کڑا توڑے کل 5 لاکھ مانگ لے آئے یا تسی دین لگے ایڈے کملے تجھے تھوڑے ہو تسی سمجھتے جاؤ میں کہہ کی رہا 5 لاکھ گردہ نہیں ایڈا بڑا سٹیج ہوندہ ہے کدھی انج بھج دینے کدھی انج بھج دینے میں ایک کیوں ہے کہنا ناس بھاج دا 25 لاکھ لینا کون عثمان آئے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں میں سے تنہا عثمان کی ہستی ہے کہ جس کے گھر میں صرف نبی نہیں نبیوں کے نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں 2 نور والا ذوالنورین عثمان اور میں رات اشارہ دیتا سی حدیبیہ دے مقام تے کہ حضور نے فرمایا اے میرا ہاتھ اور اے عثمان دا ہاتھ ہن ذرا ترتیب سمجھو حضور فرما رہے ہیں اے میرا ہاتھ نہیں عثمان دا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں سونیا اے تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے کچھ کہہ گیا تو سمجھ نہیں آئی ہن کڑی دیکھو عثمان دا ہاتھ نبی دا ہاتھ خدا دا ہاتھ کہلایا اللہ دے نبی آقا اے تسی کیوں فرمایا ہے کہ اے میرا ہاتھ اے جڑا میرا ہاتھ ہے اے عثمان دا ہاتھ بن گیا آج حدیبیہ دے مقام تے صدیق نالو بھی عثمان نمبر لے گیا عمر نالو بھی عثمان نمبر لے گیا علی نالو بھی عثمان نمبر لے گیا 1400 صحابہ نالو عثمان نمبر لے گیا کیوں عثمان دا ہاتھ او ہاتھ بن جائے جس ہاتھ ورگا ہاتھ کوئی نہیں جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی جزاک اللہ پہ جاؤ میں نے اس قوم تے شک پہ بیٹھا بے زندہ باد ہے کہ نہیں عظمت صحابہ عظمت عثمان ذوالنورین ایک کام میں آپ ہی کروں گا میرا اپنا پروگرام ہے تو سب کوئی تکلیف نہ کرو آیا اچھا راز دی گل لے وے کیا فرماتے علماء میرے کار سن لینی چاہیے کیونکہ بعد فتوہ تے ہو رہے تے مڑا شتوہ ہو رہے شہد اللہ الہ صلی اللہ اشہد اللہ اشہد اللہ لا حول لا الہ خیر ہوئے کوئی نہیں تسی یہ شیرہ دیاں پرچی لکھنا تو مسئلہ کوئی نہ پوچھنا پھاس جاؤ گے میرے کو زندگی چیک کے بندہ مسئلہ پوچھے ایسی دوبارہ اسے نہیں پوچھے یقین ہاں انہیں میرے کو پتہ کہ پوچھے وہ سکے جی 2 مولوی نہیں تھے آپس سے لڑتے پہنے ایک کہندہ ہے حضور نے شفاعت کرنی ہے دوسرے نے کہنا نہیں کرنی میں کہہ دو میں سچے وہ سکے اوکے میں کہہ جڑا کہندہ نہیں کرنی ہوتی نہیں کرنی لڑائی ختم کر گیا نا تو جڑا کہتا کرنی ہے وہ دی ساڑھی تے کرنی ساڑھا تے یقین ہے کہ رب نے کہنے چنہ نال ستارے لے جا کر کے آپ نے تارے لے جا اسی تا تیری موڑنی نہیں ہے کچھ کملے سارے لے جا خالق کائنات نے اعلان فرمایا
آج میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا ہاتھ عثمان دا ہاتھ کیوں قرار دیتا؟ مفسرین فرماندے نے، سیرت نگار فرماندے نے، ایک ویلا آئے گا عثمان نے قرآن جمع کرنا ہے، ایک ٹائم آئے گا عثمان نے قرآن لکھنا ہے، تے دنیا نو پتہ لگ جاوے عثمان دے ہاتھ تے اعتراض نہ کرنا، عثمان دے اس عمل تے اعتراض نہ کرنا، کیونکہ عثمان دا ہاتھ مصطفیٰ دا ہاتھ ہے، تے مصطفیٰ دا ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے۔ اے نبی دا ہاتھ کدی غلطی نہیں کر سکدا، نبی دا ہاتھ اللہ نہ کرے کدی کوئی دیانت دے خلاف کام نہیں کر سکدا۔ عثمان نے جڑا بھی عمل کیتا ہے اللہ دے نبی نے دی تصدیق کر چھڑی ہے۔ ایک کون عثمان ہے؟ ایک یمن دا تاجر آیا مدینے دے اندر، حضرت ابو بکر دا زمانہ ہے، تے دروازہ کھٹکا کے کہندا ہے امیر المومنین میں تجارت کردہ سا، میرے کاروباری حالات خراب ہو گئے، میں نو گھاٹا تے خسارہ پہ گیا ہے، میں 300 دیناراں دا مقروض ہو گیا وا، تے تسی امیر ہو، تے تسی ویسے ہی امیر ہو، تسی امیر ہو تے تسی ویسے ہی امیر ہو، لہذا میری گزارش ہے کہ میرے قرضے دا بندوبست کرو۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں تینوں ایک بندے وال بھیجنا، وہ تیرا قرضہ اتار دے گا، شرط وے کہ انہوں میرا نام نہیں دسنا، انہاں کہا جی بھیجو فلانی گلی دے اندر فلانا مکانے او دے وچ رہندا عثمان سخیاں دا سلطان۔ حضرت ابو بکر نے سمجھایا، وہ بندہ کہندہ ہے میں ابو بکر دے کہنتے عثمان دے دروازے تے پہنچیا، میں جا کے جدو کان لایا دروازہ کھٹکایا، اندر عثمان دی آواز آ رہی سی، اپنے بچیاں نال عثمان پیا لڑ دے، اپنے بچیاں نو ڈانٹ رہے آئے کہ توانو میاں دودھ وچ شہد پا کے پیندہ کنے آکھے آئے، مدینے دے غرابانو دودھ نہیں لبدا تے تسی دو مٹھیاں چیزیں استعمال کر دے ہو۔ وہ کہن لگا لو جی جڑا اپنے بچیانو مٹھا دودھ نہیں پین دیندہ، وہ میں نے میری حلب کمیں کرنی ہے۔ تھوڑی دیر دے بعد دروازہ کھلیا، حضرت عثمان باہر آئے نے، آپ نے آ کے معذرت کی تھی کہ میں ذرا گھریلو معاملات مصروف سا، میں نو بٹھایا۔ وہ یمن دا تاجر کہندہ ہے پہلی چیز عثمان نے جڑی میں نو پیش کی تھی او شہد وچ دودھ ملایا ہویا سی، تے دودھ وچ شہد ملایا ہویا سی۔ وہ حیران ہو کے کہن لگا عجیب بندہ ہے، اپنے بچیاں نو ڈانٹی جاندہ ہے تے میں نو جناب شہد والا دودھ پیا پی جاندہ ہے۔ اجے سوچی پیا سی تھوڑی دیر دے بعد کھجوراں دا حلوہ آ گیا، وہ اور حیران ہویا تے کہن لگا کمال ہو گئی ہے، میں کی سوچاں کی گل کراں، اپنے بچیاں نو دودھ نہیں پین دیندہ تے میں نو دو مٹھیاں چیزاں پیا کھلاندہ ہے۔ انہیں کہا جی کیویں آیا ہے؟ کہن لگا 300 دیناراں دا مقروضاں، میں سنے تسی بڑے سخی ہو۔ آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، آپ نے غلام نو بلایا تے غلام نو بلا کے حضرت عثمان نے فرمایا 300 درہم لے کے آؤ، 300 دینار آ گئے، فرمایا 300 لے کے آؤ، 300 اور بھی آ گئے، ایک اونٹ بھی کھول کے لے آؤ وہ بھی آ گیا، غلے دا لد کے لے آؤ، کپڑے بھی لے آؤ، ایک اونٹ بمائے ساز و سامان غلے نہ لدیا ہویا وچ کپڑے موجود نے۔ آقا حضرت عثمان کہندے نے تو 300 دینار منگی ہے، ایک قرضہ اتار دیں تے 300 دینار تیرے بچیاں واسطے، ایک کپڑے بھی تیرے بچیاں واسطے، اے راشن بھی تیرے بچیاں واسطے، تے نالے اونٹ بھی لے جا۔ او ساکے حضرت جی مال تے لے جاواں گا، میں انہاں تپر اونٹ لے کے جاواں گا، واپس کیویں آواں گا؟ واہ عثمان تیری سخاوت نو سلام، واہ عثمان تیری عادت نو سلام، واہ عثمان تیری شرف
شرافت نو سلام، واہ عثمان تیری تلاوت نو سلام، واہ عثمان تیری محمد نا رشتے داری نو سلام، واہ عثمان تیرے تقوی نو سلام، واہ عثمان تیری محبت نو سلام۔ حضرت عثمان فرما دینے اسا اونٹ لین واسطے نہیں دیتا، اونٹ بھی لے جا، مال بھی لے جا، تے 600 دینار نال بھی لے جا۔ انہیں کہا جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ عثمان کہنے لگا میرا شکریہ ادا نہ کر، او دا شکریہ ادا کر جنہیں میرے وال بھیجیا ہے، ابو بکر نو سلام کردہ جا۔ اے او عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شکایت آئیے مدینے دے اندر کہ کنوائے میٹھے پانی دا او دوتے یہودی دا قبض ہے۔ حضور نے اعلان فرمایا واہ عثمان، اے عثمان جنت مول لئیے، عثمان نے جنتی قیمت ادا کی تھی ہے، اور جنت میرے مصطفیٰ نے عثمان دے نام عمالج الاٹ کی تھی ہے۔ کون ہے جڑا کنواں خریدے، میں انہوں جنتی بشارت دیا۔ حضرت عثمان اٹھے نے تے سدھے چلے گئے یہودی کول، اے یہودیا کنواں بیچنے ہی، کہنے لگا جی ایک شرط تے بیچنا ہے، پورا نہیں ادھا بیچنا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان نے پیسے دیتے، منہ منگی قیمت تے فرمایا ایک دن تیرا تے ایک دن میرا، یعنی ایک دن عثمان دا ایک دن یہودی دا۔ حضرت عثمان نے آکے اعلان کیتا مدینے دی گلی وچ، اے دن میرا ہے تے یہودی دے، اس دن رج کے مفت پانی بھریا کرو۔ مسلمان یعنی ہفتے دا دن حضرت عثمان دا سی تے اتوار دا دن یہودیاں دا سی، یہودی دا وہ سارے مسلمان ہفتے نو اتنا پانی بھر لین جڑا سوار تک۔ وہ یہودی بڑا پریشان ہویا، وچوں وچوں یہودی عثمان دے خلاف ہویا۔ اللہ ایک قوم کدو سمجھے گے اشارے، وچوں وچوں یہودی عثمان دے خلاف ہویا۔ میں مسجد جو بیٹھا جدو بھی عثمان دی مخالفت کیتی ہے، مومنہ نہیں کیتی، یا یہودیاں کیتی ہے، یا یہودیاں دے وچوں نکلن والیاں کیتی ہے۔ میں کسی دے خلاف کوئی گل نہیں کیتی، اللہ دی قسم ہے میں یہودیاں دے خلاف گل کیتی۔ ہو سکا عثمان نے میرے نال کی کیتی، میں تے مر گیا۔ اگے عثمان آیا سی کنواں خریدن، ہن ویکھیا تے یہودی عثمان دا بوا پیا کھڑکاوے۔ حضرت عثمان باہر نکلے، پہلے تو عثمان حیران ہو گئے، میرا بوا کی لگے تے یہودی کی لگے، میرے بوئے تے یہودی کدی آیا ہی نہیں، کیونکہ عثمان دے بوئے تے یہودی کیوں جان؟ عثمان کے دروازے پر یہودیوں کا کیا کام ہے؟ ہاں بھی کیوں آئے ہیں؟ او کہ عثمان تو چنگی نہیں کی تھی، کیوں ہے تو سارے خرید لینا سی، میں گل کر پیسے دے کے عثمان نے کنواں بیرے روما مسلمانہ واسطے وقف کر دیتا۔ آمنہ دے لال نے جنت عثمان واسطے وقف کر دیتی ہے۔ عثمان کون؟ عثمان غزوہ تبوک دے موقع تے آقا نے چندہ منگیا، حضرت ابو بکر اٹھے گھر گئے، حضرت عمر بھی اٹھے گھر گئے، حضرت ابو بکر نے جھاڑو پھیریا، حضرت عمر سوچن لگے ایشا دا بابا ہمیشہ نمبر لے جاندے ہیں، آج نمبر لے کے بھی کھائے، آج میں انہا مال لے جانے کہ صدیق تو ود جانے۔ اللہ فرماتا ہے ماں نے لال نہیں جمعہ جڑا صدیق تو نمبر لے جائے، ماں نے لال نہیں
جمیا جڑا صدیق تو اگے ود جائے. حضرت عمر نے بھی گٹھڑی بن لئی, حضرت ابو بکر نے بھی گٹھڑی بن لئی. آ گئے نبی دے دربار وچ. اے کیے جی ابو بکر دا مال ہے, اے کیے جی عمر دا مال ہے. حضور نے اے نہیں پوچھیا کنا لے آئے ہو, حضور پوچھیا گھر کی چھوڑ آئے ہو. حضرت عمر کہنے لگے کہ ادھا لے آیا, ادھا بیوی بچیاں واسطے چھوڑ آیا. بولے ابو بکر سونیا جاتی مار کے ویکھو, صرف اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت چھوڑ آیا, باقی سوئی تک بھی لے آیا. ہون جے سارے سبحان اللہ کہو تے کہ اعلان کرا تلا گنگ دی زمین تے. نہیں 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 انجا ڈھلا اعلان نہیں ہے, ذرا کھول کے کہے, ہاتھ کھڑا کر کے کہے. حضرات ایک اعلان سنیے, صدیق کے گھر کی تلاشی لے لو, صرف اللہ اور اس کا رسول ملے گا, کسی کی کھجوریں نہیں ملے گی. یار تسی میرا اعلان ہی پچا گئے ہو, افسوس ہے تہاڈی ذات تے یار. وہ جڑا اپنے کھجورا گھر نہیں رکھدا. کائنات بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالی ہے, صدیق صداقت دا منبع, صدیق دی شان نرالی ہے. جنوں سفر حضر وچ نال رکھیا, کل کائنات دے والی ہے. جڑا نام صدیق تو ٹھردا ہے, او دے جسم وچ خون حلالی ہے. جڑا نام صدیق تو ٹھردا ہے, او دے جسم وچ خون حلالی ہے. جڑا ہے شاہد عقد زہرا دا, اس شاہ دا نام صدیق ہے. علم بدلتے حکمت دی درگاہ دا نام صدیق ہے. جڑا نانا جعفر صادق دا, اس مہدا نام صدیق ہے. جڑی جاندی ہے صدیق جنت نو, اس شاہرا دا نام صدیق ہے. شان صدیق اکبر, شان صدیق اکبر, مصطفیٰ کے ہم سفر, مصطفیٰ کے ہم سفر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دیواری آئی ہے, سخیاں دے بادشاہ دیواری آئی ہے. جے سبحان اللہ کہو تے عثمان دی شان ہے, یقین جانو ایتے کہ شیر آ گیا ہے. آپ پہ آیا ہے, یہ شیر دا میں مول نہ پاواں تے تسی مول نہ پانا, لیکن انج نہیں. اگر عثمان دا پیار ہے تو ذرا جنہ زور ہے لا چھڑ, چار وری کہہ, ذرا چوتھی وری ٹل آگے کہہ. نا جب ضروری ہے, وے نا نا نا. علماء کو معذرت نال کدی کدی بندہ ذوق چ بھی ہوندا ہے تے ذوق کتاب ہے جڑی چھپی نہیں. اوے نا نا جب ضروری ہے, نا قبا ضروری ہے, ساڈے لئی عثمان دا حیا ضروری. جے صحیح آکھے تے پھر تسا بھی پڑھ لو, ساڈے لئی عثمان دا حیا. کھل کے پڑھو, کھل کے پڑھو, پتہ لگ جائے. ساڈے لئی عثمان دا
حضرت مفتی تنویر صاحب حاجی رشید صاحب جملہ غور نال سن لینا عثمان تیرے دشمن حیا کولو خالی نے حلالی کہلاون لئی نکاح ضروری ہے حلالی کہلاون لئی نکاح ضروری ہے نا جبہ ضروری ہے نا قبا ضروری ہے عثمان دے بوہے تے ایک میری پھر عثمان دے بوہے تے حسنین کھلوتے نے ہم زلف علی دے نال وفا ضروری ہے ہم زلف علی دے نال وفا ضروری ہے ساڈے لئی عثمان دا حیا ضروری ہے سب تو زیادہ مال حضرت عثمان نے غزوہ تبوک دے موقع تے دیتا حضور نے جنت دی بشارت دیتی ہے اے عثمان جنہیں بھکھیاں نو کھانا کھلایا اے عثمان جنہیں پیاسیاں نو پانی پلایا اے عثمان جنہیں ننگیاں نو کپڑے پہنائے نے اے عثمان جنہیں نے مسافرہ تے غریبہ دیا خدمتاں کیتیاں نے آج عثمان مسجد نبوی دی اندر خطبہ دین واسطے ممبر تے آئے نے ما بین بیتی و ممبری روزت من ریاض الجنہ عثمان ممبر تے بیٹھے آ اے بلوائی تے باغی بے ایمان اے جناب مسجد دے اندر جیب وچ پتھر لے کے بیٹھے سی جیباں وچ پتھر لے کے بیٹھے سی جیباں وچ میں کی کر میں نو کسی دے خلاف تقریر نہیں ہوں دی تے تو انو اے تقریر پسند نہیں جیباں دے وچ مسیطے جیب جو پتھر پا کے آنا عثمان دے دشمنہ دی علامت ہے جیباں دے اندر پتھر پا کے بیٹھے سی ایک اٹھیا گنڈا اساں تیری تقریر نہیں سننی اچھا جی بہ جا دوسرا گنڈا اٹھیا اساں تیری تقریر نہیں سننی اچھا بہ جا چوتھا اٹھیا پنجواں اٹھیا شور برپا ہو گیا اتے بس نہیں وہ جڑے جیب جے پتھر لے کے پھر دے سی عثمان لو پتھر مارنے شروع کر دیتے نے ایک کون عثمان ہے سخاوت دا شہنشاہ عثمان ہے جامع القرآن عثمان ہے دوہرا داماد رسول عثمان ہے ایک کون عثمان ہے علی دا حمد ظلف عثمان ہے کون عثمان ہے جدہ عرش دے ملکہ حیا کر دینے عثمان ہے کئی بار جنہیں حضور کلو جنتیاں بشارتہ لیاں نے او عثمان ہے آج او عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کے ممبر تو گر گئے نے حضرت عثمان دے ہاتھ دے اندر او آسائے جنہوں پکڑ کے حضور خطبہ دین دے سی پھر جنہوں پکڑ کے ابو بکر خطبہ دین دے سی جنہوں پکڑ کے عمر خطبہ دین دے سی آج عثمان دے ہاتھ دے اندر او آسائے نبوی ہے ایک بے ایمان ظالم اگے ہویا اس نے پکڑ کے آسا گوڑے تے رکھ کے او دے دو ٹکڑے کر دیتے عثمان پتھر کھا کے غمگین نہیں ہویا جدو آسا ٹوٹے ہے عثمان دی اکھیاں جو آنسو آ گئے نے رو کے کہن لگے ہوئے ظالمہ میری گردن قلم کر دیندہ کوئی پرواہ نہیں سی پر تو تے میرے دل دے ٹکڑے کر دیتے نے اے آسا میرے مصطفیٰ دی نشانی سی اے آسا ابو بکر دی نشانی ہے اے آسا عمر دی نشانی ہے بے ہوشی دی کفیت دی اندر حضرت عثمان لو گھر لے آندہ گیا حضرت عثمان گھر پہنچے نے زخمہ وچ چور نے سار وچوں بھی خون ہے سینے وچوں بھی خون ہے پنڈلیاں وچوں بھی خون ہے باغیاں نے اعلان کر دیتا آج تو بعد
عثمان مسجد نبوی وچ خطبہ نہیں دے سکدا اے او مسجد جڑی عثمان نے اپنے پیسے دے کے نو وسیع کروایا سی او دے اندر نمازاں بند ہو گئیاں اج تو بعد عثمان نو کھانا کوئی نہ دے وے اج تو بعد عثمان نو پانی کوئی نہ دے وے حضرت علی شیر جلی حق دا ولی نبی دا ویر روشن ضمیر صاحب شمشیر ساڈا پیر لکھے قرآن دی تفسیر دسی مولوی شبیر حضرت علی بڑا باضمیر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کول گئے نے عثمان تین گلنا جو ایک گل من لے یا اخلافت تو استعفیٰ دے دے یا پھر مدینہ چھڑ دے معاویہ کول ٹر جا اے علی بھی جان دے عثمان دیاں قاتلہ نو نتھ جدو بھی پائی معاویہ نے پانی ہے آئے خیر جدو بھی نتھ پائی امیر معاویہ نے پانی ہے پھر تیسری گل لڑن دی اجازت دیو لڑائی دی اجازت دیو اے بلوائیاں دا چند ٹولا ہے دردیاں درباں دا مقابلہ نہیں کر سکدا عثمان اجازت دے میں بدر والے ہاتھ بھی کھاواں میں احد والے ہاتھ بھی کھاواں میں خیبر والی تلوار چلاواں اجازت دے اب اہل علم کے اندر میں کیا کہہ سکتا ہوں علی عثمان تے اوکھا وقت تے تسی اجازت پہ منگ دے ہو فرمایا مسئلہ جہاد دے میں عثمان دے ہاتھ دے بیعت کیتی ہوئی ہے عثمان نو علی کہندے میں امیر منیا ہویا ہے جدو تک امیر اجازت نہ دے وے علی جہاد کیویں کرے میرے وچ عثمان دی بیعت دیاں ہتھ کڑیاں نے عثمان ہاتھ کھول پھر دیکھ میں نہ دکی کلا کما کرنا بھایا عثمان کہنے لگا علی میں جان دے دیاں گا پر مدینے دی اندر خون دے دبے برداشت مدینہ تے مدینہ نا بھائی میں اپنی جان کے لیے مدینے کی بھی حرمت نہیں چاہتا مدینے میں خون ریزی ہوتی اور مدینہ حضور کا شہر ہے جان جاتی یا جائے مدینے کی توہین نہ ہو اور جو عثمان جان دے کر مدینے کی گلی کی توہین نہیں کرتا وہ میرے محمد کی توہین کیسے کرے گا جو مدینے کی گلیوں سے وفا کرتا ہے وہ نبی سے کتنی وفا کر گیا اگر سبحان اللہ کہو تے مدینے دی شان ہے مجھ خطا کار مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے اور یاد آتی ہیں اہل مدینہ کی وفائیں زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے اور چھوڑ آیا ہوں یہ کہہ کر دل و جان میں آدم کہ میں پھر آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے ابھی وہ چٹ آئی تھی تو میرے خیال پڑھ دیئے کلام میاں محمد بخش پتر کلام میاں محمد بخش واسطے نا الگ ایک پروگرام رکھو اوہی پرچی ہونی ہے جڑی اگے لکھی سی نوی تو نہیں نا اچھا جی ٹھیک ہو گیا مدینہ آکھو مدینہ اسا مدینہ بنا دے نہیں مدینے جانے ہیں
میں اگر مدینے کی یار جڑا بندہ ہو اینا دور لاوے تو آیا ہے تو پھر کم از کم جو میں شیر نہ سنایا تو لاوا تے پکڑا ہے میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا ساتھ دیو گے تے پڑھا گا نہیں تو ایک بھائی نو الگ بار سنا دیاں گا میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا مصطفیٰ کے تلوے سے ہر وقت جڑا ہوتا میں اگر مدینے کی پڑھو سارے میں اگر مدینے کی خاک کا یا اللہ جلا میرے نال بڑے جلدی مدینے جائے میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا یا اللہ اس گناہگار نوی یا اللہ قاری نور محمد صاحب نوی یا اللہ جتنے علماء آئے نا نوی اللہ جتنے جوان بوڑے دوروں نیڑوں آئے نا نوی یا اللہ جلے پولیس والے ادارے والے آئے نا نوی ادھو تک موت نہ دیوی جدو تک کعبے دا طواف تے محمد دے روزے تے صلاۃ نہ پڑھ لے میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا مصطفیٰ کے تلوے سے ہر وقت جڑا ہوتا میں اگر کبھی تو بازاروں میں کبھی کبھی غاروں میں کبھی تو بازاروں میں کبھی کبھی غاروں میں کبھی عرش اعظم پر ساتھ ہی گیا ہوتا میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا اور لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابو بکر کے سینے پر لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابو بکر کے سینے پر میں ذرا ہوتا تو کیا کرتا بار 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 سینے کو میں بھی چومتا ہوتا میں اگر مدینے کی محفل نبی میں حسان نعت پڑھ رہے ہوتے وہ بھی سن رہے ہوتے میں بھی سن رہا ہوتا میں اگر مدینے کی خاک کا ذرہ ہوتا حضرت عثمان فرماندے نے میں مدینے دی گلی چ خون دے دبے برداشت نہیں کردا باقی رہ گئی میں خلافت وسیپا دیاں میں کی کرنا سی خلافت نو میں کی کرنا سی کرسی نو پر جا درہ ابو موسیٰ اشری نو بلا کے لیا حضرت ابو موسیٰ اشری نو پوچھ آقا ایک دن باغ وچ بیٹھے سن تے باغ دا دروازہ بند سی دروازہ کھٹ گیا حضور فرماندے نے ابو موسیٰ اٹھ کے جا تے جا کے دروازہ کھول تے جڑا دروازے تے مل جائے انہوں میں محمد دا سلام بھی دینے تے جنت دی بشارت بھی دینی ہے حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے میں گیا میں دروازہ کھول لیا سامنے حضرت ابو بکر کھڑے سن میں حضور دا سلام بھی دیتا جنت دی بشارت بھی دیتی حضرت ابو بکر نے اللہ دا شکریہ ادا کیتا دروازہ پھر بند ہویا تھوڑی دیر دے بعد پھر دروازہ کھٹ گیا حضور فرماندے نے اٹھ ابو موسیٰ جا کے دروازہ کھول تے جڑا دروازے تے ملے انہوں میرا سلام بھی دینے تے جنت دی بشارت
بھی دینی ہے. حضرت ابو موسیٰ کہندے میں گیا بوا کھولیا تے حضرت عمر کھڑے سن. میں حضور دا سلام پیش کیتا, جنت دی بشارت دیتی, دروازہ بند. تھوڑی دیر دے بعد پھر کھڑکیا. آقا فرماندے نے ابو موسیٰ جا, جیڑا ملے انہوں میرا سلام بھی دینے تے نالے میرا پیغام بھی دینے. انہوں کہے اللہ تینوے کو کرتا پہنائے گا, اللہ تینو قمیص پہنائے گا. کچھ لوگ کی زبردستی اتارن دی کوشش کرنگے, اگر تو کرتا اتار دیتا لوگاں دے آکھے تے جنت دی خوشبو بھی نہیں پائے گا. گل خلافت دی نہیں ہے, سانو جتھے نبی روکے اسی روک جانے آئے. تے تیسری گل میں مدینہ چھوڑ دیا, جان جان دیئے ٹر جائے, نہ مدینے دی لڑائی چانا, نہ مدینے دی جدائی چانا. اللہ اکبر. یار مست آدمی بیچارہ زور لاندا پر توڑے منہ چ زندہ باد نہیں نکل دی تو انجرو اصلے توڑے تے محنت بڑی ہوئی ہے. مردے نہیں سن دے, مردے نہیں سن دے, مردے نہیں سن دے, ہن ساڈے جیندے بھی نہیں سن دے. خدا دے بندے ہو کوئی ہلو جلو. توجہ ہے نالے اس حضرت علی نو حضرت عثمان کہندے میں بڑا روزہ رکھیا ہے, مینوں ذرا سو لین دے. 40 دنوں دا روزہ, 3 دن حسین کا پانی بند. ظلم ہوا تھا یہ, میں مانتا ہوں ظلم ہوا تھا. بدبخت تھے وہ جنہوں نے میرے پیر حسین کا پانی بند کیا. کمینے تھے وہ جنہوں نے حسین کو بلایا اور پہ شہید کیا. کمینے تھے وہ. یار توڑا حسین نہ رشتہ ہے تے بولو نا, اچھی بولو ذرا جی آنکھوں تے, کیونکہ محرم ہے میں آنا کوئی نہیں اس مسیح تے میرا دل کردہ ہے بھی حسین دا نام آیا تے کربلا دی گل بھی آئیے تے ایک شعر میں توڑی اوتے پڑھ دے. کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. حضرت ایک منٹ صبر کرو, یہ تے تسی وعدے قائل ہو تے پھر اتنی اچھی آنکھو کہ یا والے دب جان. کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین, کربلا کا شاہ حسین. ویسے ہون حق بندہ ہے بھی تو انہوں میں چلو پہ نہیں سنان دا سنا دیاں تے پھر توڑی سبحان اللہ دی سست رفتار چنگی نہیں. حسینی بڑھ کے آکھا میں ہے درد جایا. کسے پاسے تے ہلن گے نا, میں ہے درد جایا حسن میرا بھائی, ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے. میں ہے درد جایا حسن میرا بھائی, ہے ہمشیر زینب تے اماں بطولے. میں اکبر دا بابا تے جنت دراہی, میرا نام حسین تے نانا رسول. میرا نام حسین تے نانا رسول. باطل دا پلہ پھڑن میں نہیں آیا, میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا. تسا نال لشکر میرے نال اصغر, تسا نال لشکر میرے نال اصغر. دنیا تے جنگ دا بھلا کوئی اصول. میں حیدر دا جایا رہی وسطی بارش تیران دی. چلو بیٹا تو جنہ مرضی کرنٹ پالا. رہی وسطی بارش تیران دی, میرا پیرا کے سبحان اللہ.
جدو وقت اخیر نماز پڑھی تکبیر آکے سبحان اللہ سارا تن زخماتی چور ہویا شبیر آکے سبحان اللہ ممتاز برادی لاش اتے ہم شیر آکے سبحان اللہ کونین دے وچ کون بعد نبیاں دے کونین دے وچ بعد نبیاں دے کونین دے وچ دو نبیاں دی تصویر دا نام حسین ہے جڑا باطل دا دل چیر دے وے اس تیر دا نام حسین ہے تخریب یزید دی دل دل وچ تعمیر دا نام حسین ہے اے سنی کیوں نہ فخر کرے ساڑے پیر دا نام حسین ہے اے پانی والے بیٹے اوے پتر پانی والے ہے پیاسیاں دی گل ہو رہی ہے تو پانی ٹھوکی جانا ہے بچے نے پینا ہون پی لو بس جزاک اور میں نہیں پی شاباش ہے میں منگیا نہیں میں انہوں نے پہ روکنا تو میں نو پلائی جانا اللہ بیٹا تنو جامع کوثر پلائے میں روزہ رکھیا ہویا میں نو اکھلا لین دیو حضرت عثمان ستے تے خواب جو حضور آگئے اللہ جڑا اچھی کوے دے خواب جی حضور آ جان اللہ جڑا ٹل لا کے کوے اجرات خواب جی حضور دا دیدار ہو جائے بیڑا پار ہو جائے خواب جی حضور آئے نال حضرت ابو بکر بھی آئے نال حضرت عمر بھی آئے یارہ نال آئے نے حضور فرماندے نے عثمان کی حال ہے آقا 40 دنہ دا پیاسا وہاں حضور نے عثمان نو سینے نہ لایا اور جنہوں نے پرچی لکھی نا میاں محمد بخش دی وہ ایتھی آ گیا عثمان نے آکے اونے سفنے اندر سفنے اندر سوہنا ملیا تے میں گل لل لا لیاں باواں دردہ مریا اکھ نہ کھولا کدے پھر بچھڑ نہ جاواں دردہ مریا اکھ نہ کھولا کدے پھر بچھڑی نہ جاواں اے دو گھڑیاں رک جا تقدیریں مینوں لگیاں توڑ نبھا لین دے میں جان آپ حوالے کر دے ساں اس جان دا مالک آ لین دے نعرہ تکبیر عظمت محمد مصطفیٰ شان عثمان غنی خلافت راشدہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب ادھر حضرت علی نے جا کے حضرت حسن تے حسین نے فرمایا چلو تلواراں چک لو دروازے تے پتر کھڑے کیتے میں تے بڑی سوکھی تقریر کیتی ہے جی دروازے تے نہیں سمجھ آئی یار دروازے تے اپنے پتر کھڑے کیتے تے دنیا نو دسیا جڑے دروازے تے شہزادے کھڑے ہون علی ہووے یا علی والے ہون اندر دشمن چلا جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا آئے خواہ انشاءاللہ مولانا جمعہ پہ کھول دیں گے یہ دروازے نے دروازے پہ کھڑا کیا خود بتائیں گے کہ دروازے نے دروازے پہ دروازہ کون تھا وہ دروازہ کس کا تھا تلواراں چک لو پیرے دیو تے دشمنہ دے پیرے کوئی نہیں دیندہ
ہم زلف نبی انہاں دونوں شہزادیاں دا خالو ہے ادو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اگ کھلی نائلہ اپنی زوجہ محترمہ نو کہن لگے او پجامہ لیا جڑا آج تک میں دے بے تن نہیں کیتا حضرت عثمان تے بند بندے سن آج پجامہ کیوں بنے ہیں عثمان نو یقین ہو گیا ہے آج میں جامع شہادت نوش کرنی ہے تے پجامہ تاپیا بننا وا جدو ظالم میری لاش دی بے حرمتی کرن عثمان دی سطر نہ کھل جائے کیونکہ اے حیاء والا عثمان ہے اللہ اکبر آئے باغی دروازے بلوں حضرت حسن تلوار لے کے کھڑے نے جناب حسین تلوار لے کے کھڑے نے انہوں نے کیا سیر تے ہو جاؤ حضرت حسن تے حسین فرمان لگے پاگے لو اسی ایویں تے نہیں کھلوتے سانو بابے نے کھلا رہے ہیں ہاتھ ہولا رہے تھے سیل کڈو ساتھ کے بھائی تیرے ماشاءاللہ چلو سیانے کھوڑنے تھے کملے ٹھوک کڑے آکھو ذرا سبحان اللہ نہیں تو یہ ہو جا نعرہ لگے گا ہے انشاءاللہ بدھ الذین کانوا یعملون الصالحات اللہ اکبر فرمایا باب علی نے کھڑا کیا ہے اور یاد رکھو علی بھی یہی کہتا تھا کہ مجھے صدیق کے پیچھے نبی نے کھڑا کیا ہے جس کو نبی کھڑا کرے وہ بھی پیچھے نہیں ہٹتا جس کو علی کھڑا کرے وہ بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہم علی والے بھی ہیں ہم نبی والے بھی ہیں زور سے بولو ہم مصطفیٰ والے بھی ہیں ہم مرتضیٰ والے بھی ہیں تلوار بد پھیر ہوئی یہ خود دونوں شہزادے بھی زخمی ہوئے دیگر صحابہ کی اولاد بھی زخمی ہوئی زخم کھا لیے اندر نہیں جانے دیا اتنے انہوں نے کہا کہ دروازے پر دروازے والے کھڑے ہیں دروازے پر دروازے والے کھڑے ہیں لہذا پرانی ریت پچھو پہندے نے سامنا کر نہیں سکتے پچھو پہندے نے تو تمہیں پتا پہندہ کون ہے پچھو پہ دیوار پھلان دی اندر آئے حضرت عثمان قرآن کھولی بیٹھے نے عثمان لال قرآن نے بھی وفا کی تھی اور قرآن لال عثمان نے بھی وفا کی تھی ایک نے آکے عثمان دی داڑھی پکڑی ایک نے آکے آپ دے سر وچ لٹھی ماری ایک نے آکے برشی دا حملہ کیتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خون دے فوارے نکلے نے زمین تے نہیں گریا اللہ نے عثمان دے خون دا روٹ مقرر کیتا ہے کیونکہ اللہ شہداء دے خون دا روٹ آپ بناند ہے کسے دا روٹ بدر کسی دے خون دا روٹ احد کسی دے خون دا روٹ خیبر کسی دے خون دا روٹ مسجد نبی دا مصلی کسی دے خون دا روٹ طیف دیاں گلیاں مکے دیاں گلیاں کسی دے خون دا روٹ کرب و بلا دی وادی عثمان دے خون نے روٹ پکڑیا چلدا 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 قرآن دی اس آیت تے رک گیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ عثمان نے آکھے او میرا پانی بند کرن والے ہو میری روٹی بند کرن والے ہو میریاں نمازاں بند کرن والے ہو میرا اللہ کافی ہے میرا اللہ مینوں کافی ہے میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام اگر ہے تو کھل کے بولو میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے سوئی قسمت جگانے کو خدا کا نام زمانہ روٹھ جائے مجھے کچھ
کچھ پرواہ نہیں حافظ کیوں میری عزت بچانے کو خدا کا نام آئے حضرت عثمان شہید ہو گئے سیدہ لیلا نے کٹیاں انگلیاں پکڑیاں قطرے خلافت دی چھت چڑھ گئیاں وے علی کتھے گئے ہیں وے طلحہ کتھے گئے ہیں وے زبیر کتھے گئے ہیں توڑے ہوندیاں عثمان نو گاجر مولی دی طرح کٹ دیتا حضرت علی دوڑ کے آئے نے جنہیں آج تک حسن و حسین نو ڈانٹے ابھی نہیں سی انہوں نے تھپڑ مارے تو فرمایا توڑے ہوندے ہیں عثمان شہید ہو گیا انہوں نے کہا ابو جی سانو نہیں پتا کہ عثمان شہید ہو گیا ہے کیونکہ ادھر بندے گوئے کوئی نہیں سانو نہیں پتا کیونکہ عالم الغیب جو اللہ ہے اسی تے بوئے تے کھڑے پیرا دن دے پہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہن بلوائیاں بے ایمانہ نے اعلان کیتا عثمان دا جنازہ نہیں چکنا اس ویلے حضرت ام حبیبہ ایک خاندان بھی عجیب ہے آئے خائے ایک خاندان جو سارے حالات ناساز ہو جاندے نے ایک خاندان پھر اپنی کاروائیاں کر دیں آپ نہیں سمجھے میں کیا کہہ گئے ہوں آپ کہنے لگی ہوئے مدینے والے ہو اگر تسی عثمان دا جنازہ نہ چکن دیتا محمد دی بیوی آپ پہ آکے چکے گی باغیاں نے سنے ہونا کہ جدو حرم نبی باہر آئے گا کوہرام مچ جائے گا پابندی لائی رات نو چکیا جائے 4 بندے ہون جب سیدہ نیلہ روشنی لے کے اگے جا رہی ہیں حضرت عثمان دا جنازہ جدو حضور دے روزے کلو گزریا سیدہ نیلہ کہہ دیا نے سونیا یہ ویک سکنے تے ویک لے جنہوں تو 2 بیٹیاں دے رشتے دیتے سن جنہیں قرآن جمع کیتا جنہوں تو جنتیاں بشارتاں دیتیاں سن لوگاں دے جنازے اٹھ دے نے پھول برسائے جاندے نے عثمان دے جنازے تے لوگ پتھر پہ برسان دے سن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا نماز جنازہ ہویا تے انہاں کہ جنت البقیع وچ دفن نہیں کرنا کنارے تے دفن کیتا جو صبح وکھیا حضرت فاطمہ دے حضرت حلیمہ دے قدمہ دے اندر عثمان آرام پیا کر دے یہ وہ عثمان ہے جس عثمان کی شہادت کے موقع پر لوگ آتش بازی کر رہے ہیں جس عثمان کی شہادت کے موقع پر لوگ خوشی کا جلوس نکال رہے ہیں بے شمار حضرت عثمان کے فضائل ہیں اس کے لیے وقت بھی چاہیے اس کے لیے علم بھی چاہیے حلم بھی چاہیے تو میں مولانا توقیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس گئے گزرے دور میں آپ نے ماشاءاللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا انشاءاللہ قاضی حضرت قاری سید احمد صاحب کی روح بھی خوش ہوگی اور شہدائے نموش صحابہ کی ارواح بھی خوش ہوگی میری دعا ہے کہ اللہ آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارا چینل ہے علامہ شبیر احمد عثمانی آفیشل تمام حضرات اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں شیئر بھی کریں انشاءاللہ یہ بیان بھی اس پہ آ جائے گا اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین